پورے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، آپ کو کیلنڈر مل جاتے ہیں. اب لوگ کیلنڈر ویسٹرن ورلڈ میں چھاپتے ہیں کہ کس وقت چاند پیدا ہوگا، کیا صورت ہوگی اس کا، پھر کتنی دیر بعد کتنی ہائٹ پر جائے گا، کیا ہوگا سارا. میں نے بھی کیلنڈر 10 12 15 20 سال کا مجلہ منہاج القرآن میں چھپوا دیا تھا، چھپا ہوا 2003 تک اب رہ گیا نا. ہاں تو کسی وقت اس کو پھر کوئی اگلے 20 50 سال کا چھاپ دیں گے، وہ مل جاتے ہیں. تو دوسرا سوال بنا کہ ویزیبلٹی بنا دی جائے کہ کب چاند دیکھے جانے کے قابل ہو سکتا ہے. اس کا علم سائنس کے ذریعے پہلے بھی مل جاتا ہے، جب چاہیں آپ کو علم موجود ہے. یہ لہذا اس کو پہلے ڈسکلوز کر دیں، ہفتہ 15 20 دن مہینہ پہلے اعلان کر دیں کہ عید فلاں تاریخ کو ہوگی. مطلب کیا؟ اس شام کو چاند دیکھے جانے کے قابل ہوگا، اور جب دیکھے جانے کے قابل ہوگا، یہ بات سائنس نے آپ کو بتا دی. لہذا آپ اس علم کی بنیاد پہ ہفتہ عشرہ 15 20 دن مہینہ پہلے اناؤنس کر دیں. تو اس سے ایک مسئلہ حل ہو سکتا تھا، مغربی دنیا کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا. مگر اس پر آگے اختلاف ہوا عملاً کہ لوگ ایک فارمولے پر آنے کو تیار نہیں. ایک عرصے تک تو علماء مغربی دنیا میں 16 گھنٹے کی ایک اوسط عمر کے اوپر اتفاق کرتے رہے کہ چاند کی پیدائش سے اگر 16 گھنٹے گزر جائیں. میں نے تو آپ کو بڑے ریئر کیسز مینشن کیے نا، 13 گھنٹے کی جو اوسط 13.5 گھنٹے، 12.5 اور 13.5 گھنٹے. یہ جو میں نے عمر آپ کو مینشن کی، یہ تو 100 سال میں 5 7 8 واقعات ہوئے ہیں کل ایک صدی کے اندر. تو اس کو پھر وہ بنایا بھی جا سکتا ہے اصول کے، یہ ان کو دلیل بنا کر. مگر ایوریج جب وقت متعین کیا گیا تو 16 گھنٹے عام طور پہ، کہ 16 گھنٹے میں چاند اتنی اونچائی پر، اس زاویے پر، اتنی بلندی پر آ جاتا ہے اور وہ انہیں شرائط کو پورا کر لیتا ہے کہ وہ قابل دید، قابل رؤیت ہو جاتا ہے. اس کی ویزیبلٹی کا ایک پرنسپل بن گیا. میں نے اپنے مضمون میں اس کی ویزیبلٹی کے بھی 3 4 مختلف پرنسپلز ایسٹرونومی کے اصول کے تحت ڈیٹیل میں یہاں تک بھی لکھ دیے تھے، وہ بھی چھپے ہوئے ہیں. وہ بھی یہ ویسے کہ اس کے مختلف اصول کون کون سے ہیں، اس میں کیا کیا پیمانے ہیں، اور یہ بھی 3 4 مرحلوں میں سائنسدانوں کے ہاں رہے ہیں مختلف ادوار میں، وہ سارے بیان کر دیے تھے، وہ بھی چھپے ہوئے. مگر اس پر بھی بالآخر اتفاق اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ آپ 16 گھنٹے کا بنا لیں یا 13 گھنٹے کا بنا لیں. بعض ملک ایسے ہیں کہ وہ 13 گھنٹے کا بھی انتظار نہیں کرتے. شرط یہ بنائیں آپ کم سے کم، اگر آپ 13 گھنٹے 12 گھنٹے پر بھی آ جائیں، چلو 12 گھنٹے پر، کہ اگر چاند کی پیدائش کے بعد عمر 12 گھنٹے ہو جائے تو اس کو آپ ویزیبل سمجھ لیں، 13 گھنٹے کر لیں، جو بھی مقرر کرنا چاہیں. لیکن بعض ممالک میں صورت یہ ہوتی ہے کہ اسی وقت چاند پیدا ہوتا ہے شام کو، رات کو، تو وہ اسی وقت رات ہی کو اعلان کر دیتے ہیں صبح عید ہوگی. اور چاند بعض کا غروب آفتاب کے بعد پیدا ہوتا ہے، غروب آفتاب کے بعد اس کی برتھ ہوتی ہے، نیو مون کہتے ہیں اس کو، پیدائش ہی بعد میں ہوتی ہے. لہذا مطلع پہ آیا ہی نہیں، وہ دیکھا نہیں جا سکتا. تو وہ اس دن بھی صبح عید کا اعلان کر دیتے ہیں. اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ آدھی رات کو چاند ہوا ہے جا کر، اور اگلے دن 12 بجے کے بعد تو صبح شروع ہو جاتی ہے نا نئی، اگلا دن شروع ہو گیا تو تب بھی وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ عید ہوگی. وہاں بعض ملکوں میں کوئی ایک اصول نہیں ہے، تو آپ 13 گھنٹے کا بنا لیں، 14 گھنٹے کا بنائیں، 16 کا بنائیں، 12 کا بنائیں، 10 کا بنائیں، 8 کا بنائیں، تو وہ اس سے بھی کم تر پہ اعلان ہو جاتا ہے. تو پھر سٹک نہیں کرتے. یہ تو ساری دنیا نہیں مانتی جب تک ایک اصول کو، تو وحدت پیدا نہیں ہوتی، مشکلات آئیں. اس عمل کو دیکھ کر پھر یہ صورت ذہن میں آئی کہ بعضوں نے کہ وہ فالو کرتے ہیں بعض ملک، صرف تیسرا اصول بن سکتا ہے. وہ یہ دیکھا جائے، ویزیبلٹی رؤیت کا معنی تھا. تیسرا ایک رؤیت کا معنی میں نے یہ بھی کیا اپنے مضمون کے اندر کہ رؤیت کا ایک معنی نہ دیکھنا نہ دیکھے جانے کے قابل ہونا، ان دونوں کو بھی چھوڑ دیں. رؤیت کا ایک معنی خالی علم بھی ہوتا ہے، محض علم اور خبر، اس کو بھی رؤیت کہتے ہیں. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل.
بعض علماء اختلاف کرتے ہیں کہ چاند سے پہلے پھر آپ کیسے اس کی خبر دیتے ہیں کہ عید ہوگی، ناجائز ہے، اس پر دلیل دے رہا ہوں۔ اصحاب فیل کا واقعہ، جو ابرہہ بادشاہ نے جو حملہ کیا تھا کعبہ پر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے کتنا عرصہ پہلے؟ بولیے 50 دن پہلے، آقا علیہ السلام کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی ابھی، جب ابرہہ نے حملہ کیا کعبہ پر اور ابابیل بھیجے گئے اور اس کے ہاتھی مر گئے، لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے پیش آیا، اور آقا علیہ السلام پر وحی اتری، فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والے لشکر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو آقا علیہ السلام کی تو ولادت ہی نہیں ہوئی، تو ان آنکھوں سے دیکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تو پھر کیا معنی ہوا؟ تو اس کا معنی جو کیا جاتا ہے تو تارا روایت یعنی رویت سے، الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو کس سینس میں لیا گیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ کیا آپ کو خبر نہیں ملی؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ کیا آپ کو خبر نہیں ملی؟ کیا آپ کو علم نہیں؟ تو دیکھے، آنکھوں سے دیکھے بغیر کسی بھی قابل اعتماد سورس سے خبر مل جائے، علم ہو جائے، اطلاع مل جائے، تو اس کو بھی رویت کہتے ہیں، کیونکہ مقصود رویت علم ہے۔ دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ علم ہو گیا کہ چاند ہو گیا، تو دیکھنے کا مقصد بھی علم ہے، حصول علم ہے، اور حصول علم اگر دیکھنے سے ہو جائے تو تب بھی جائز، اور اگر کسی کی خبر اور اطلاع سے ہو جائے تب بھی جائز۔ جیسے ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو گواہی تو دیکھنے سے ہوتی ہے، تو پھر ہماری گواہی کیسے ہے؟ حضور علیہ السلام نے گواہی دی تو دیکھ کر گواہی دی، اور ہم نے حضور کے دیکھے پر اعتماد کر کے گواہی دے دی، ہم نے بن دیکھے گواہی دے دی۔ کس پر؟ کہ ہمیں حضور نے خبر دی، ہمیں حضور علیہ السلام نے خبر دی، اور آقا کی خبر پہ ہمیں اعتماد ہے، گواہی دے دی، یہ اعتماداً گواہی ہو گئی۔ تو اسی طرح رویت ہے، خبر مل گئی کہ چاند ہو گیا، تو اس کا معنی بھی رویت کا ہو سکتا ہے۔ اب جو چاند ہے اس کا مفہوم لینے کے لیے جب ہو گیا، تو پھر اگر یہ معنی ہے تو پھر ویزیبلٹی، قابل رویت ہونے کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نیا چاند جب ہو گیا اور آپ کو سائنس کے ضابطے نے بتا دیا کہ فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر نیا چاند ہوگا، اور اس میں 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہوتا، وہ میتھمیٹکس کی وہ حساب ہے پورا، جیسے 2 + 2 4 ہے، نہ 3.25 ہوگا نہ 4.25 ہوگا، اسی طرح یہ میتھمیٹکس ہے، یہ تو پورا ایک حساب ہے، 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پہ چاند ہوگا، نیا چاند، مون کی برتھ ہوگی، برتھ آف نیو مون۔ تو علم ہو گیا آپ کو، سائنس نے بتا دیا۔ تو آج جو پرانے زمانے میں جو کام یہ آنکھ کرتی تھی، آج وہ کام سائنس کے حساب و کتاب سے ہو رہا ہے، وہی کام ہو رہا ہے، وہ آنکھ بن گئی ہے ہماری دیکھنے کی۔ تو اگر چاند نے بتا دیا، سائنس نے بتا دیا کہ فلاں وقت چاند ہوگا، تو آپ کو علم ہو گیا، بس اس پر اعتماد کر کے آپ اعلان کر دیں عید کا۔ یہ ایک فارمولہ یہ بن سکتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا، میرا خیال ہے کہ پوری امت الٹیمیٹلی اس معنی پر اس کو متفق ہونا پڑے گا، یہ میں کہتا ہوں۔ زیادہ سال نہیں لگیں گے، آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے، سن لیں گے۔ الٹیمیٹلی ایوری ون ہیز ٹو کم ٹو دس کنکلوژن، ہر شخص کو اس نتیجے پر الٹیمیٹلی پہنچنا ہے۔ آج ناجائز کہیں، رد کریں، نہ مانیں، بالآخر اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہوگا۔ اگر ہم یونیفارمٹی کی طرف جانا چاہیں گے